پاکستان اور سعودی عرب میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ عوامی روابط، ثقافتی تبادلے اور تعلیمی تعاون کو بڑھانے پر زور۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کے سیاسی منظرنامے پر بھی تبادلہ خیال۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کا اعتراف۔ شہباز شریف نے سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے تعاون کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی وفد میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح اور سربراہ جوائنٹ ٹاسک فورس برائے اقتصادی امور محمد التویجری کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے، پاکستان میں مزید سعودی سرمایہ کاری لانے اور اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن اور سرمایہ کاری دوست پالیسیوں کو اجاگر کیا۔ توانائی، انفراسٹرکچر، زراعت اور ٹیکنالوجی میں پاکستان کی وسیع صلاحیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی کاروباری اداروں کو کاروبار مواقع تلاش کرنے کی دعوت بھی دی۔ سعودی وزیر خالد الفالح نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں سعودی عرب کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بلندی کا نیا ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1447 پوائنٹس اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 1,19,421 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ معاشی ماہر جبران سرفراز کہتے ہیں IMF کی طرف سے پاکستان میں گاڑیوں پر امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کی ہدایت بھی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کی وجہ ہے۔ ورلڈ بینک کی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے گرانٹ کی منظوری کے بھی مثبت اثرات پڑے۔ برطانیہ کا پاکستانی ایئر لائنز پر 5 سال سے لگی پابندی ہٹانے کا امکان۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سول ایویشن حکام پروازوں کی اجازت ملنے کے لیے پرامید۔ کہتے ہیں یورپ میں پروازوں کی بحالی کے بعد برطانیہ میں بھی پاکستانی ایئر لائنز کی فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ PIA کی لندن، مانچسٹر اور برمنگھم کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاریاں مکمل۔ امریکہ کا ایک بار پھر بانی PTI سے متعلق سوال پر جواب دینے سے گریز۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کر سکتی۔ آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو وائٹ ہاؤس سے پوچھیں۔ امریکہ کا واحد مقصد دنیا میں امن کا قیام ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں اور پوری دنیا کے خیر خواہ ہیں۔ امریکہ کا امیگریشن پالیسیز میں مزید سختی کر کے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان پر APC بلانے کا اعلان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اسلام آباد میں سربراہی اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ تحریک کو منظم کرنے کے لیے مزید ذیلی کمیٹیاں تشکیل۔ اسد کیسر، حامد رضا اور لطیف کھوسہ کی سربراہی میں کمیٹیوں کو مختلف امور سونپ دیے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کو نشانے پر لے لیا۔ بولی جس کو درست معلومات ہی نہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ اپوزیشن نے وائٹ پیپر میں سفید جھوٹ چھاپ دیا۔ ملک احمد خان کو مشورہ ہے جس نے انہیں وائٹ پیپر بھیجا اسے بلاک کر دیں۔ ملک احمد خان بولتے کچھ ہیں، سمجھ کچھ اور آتا ہے۔ مریم نواز نے اپنی کارکردگی سے عوام کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اپوزیشن لیڈر کو مریم نواز سے مناظرے کا بہت شوق ہے، مجھ سے مباحثہ کر نہیں سکتے۔ حقوق دے کر لوگوں کے دل جیتیں گے، دہشت گردوں کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں بلوچستان دل کے قریب ہے، اس کی پائیدار ترقی اور امن چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے ہر بچے کو سکول میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت کی زیر صدارت کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو کے اجلاس میں خصوصی شرکت۔ صدر زرداری سے بلوچستان کی پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈرز کی ملاقات۔
امریکہ کے یمن پر مسلسل 5ویں روز بھی حملے جاری. تازہ بمباری میں 7 خواتین اور 2 بچے زخمی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی حملوں میں یمن کے مختلف شہروں میں 100 افراد جاں بحق ہو چکے. جنگ بندی کے بعد روس اور یوکرین میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ. دونوں ممالک نے مجموعی طور پر 350 قیدی ایک دوسرے کے حوالے کیے. روس نے 22 زخمی یوکرینی فوجی بھی آزاد کر دیے. ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے ٹیلی فونک رابطے میں مل کر کام کرنے پر اتفاق. زیلنسکی کہتے ہیں روس کو کوئی رعایت نہیں دیں گے, ٹرمپ کا کوئی دباؤ نہیں. امریکی صدر وفاقی ایجنسیوں کی بندش کے بعد محکمہ تعلیم کو بھی بند کرنے پر تل گئے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ محکمہ تعلیم بند کرنے کا ایگزیکٹو آرڈر آج جاری کریں گے. محکمہ تعلیم مکمل ختم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کو کانگریس کی حمایت درکار ہوگی. ڈسٹرکٹ جج واشنگٹن ڈی سی جیمز باسبرگ کا کہنا ہے وینزویلا کے تارکین وطن کی ملک بدری روکنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا تو ٹرمپ انتظامیہ کو نتائج بھگتنا ہوں گے. مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے منفی اثرات. عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا. برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 40 سینٹ بڑھ گئی, فی بیرل $71 سینٹ میں فروخت. WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 34 سینٹ اضافہ, ایک بیرل $67.50 سینٹ کا ہو گیا. میئر استنبول اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف پورے شہر میں احتجاج. مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں. یونیورسٹیز, ٹرین سٹیشنز اور سڑکیں میدان جنگ بن گئیں. حکومت نے استنبول میں عوامی اجتماعات پر 4 روز کے لیے پابندی لگا دی. سوشل میڈیا تک رسائی بھی محدود. میڈیا رپورٹس کے مطابق اکرم امام سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار ہیں. بدعنوانی اور دہشت گردی گروہ کی مدد کے الزام میں گرفتار کیا گیا. بلو ورلڈ گروپ کی جانب سے لاہور میں افطار ڈنر کا اہتمام. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی خصوصی شرکت. چیئرمین بلو ورلڈ سٹی سعد نذیر, CEO چودھری ندیم اجاز اور پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اجاز شریک ہوئے. صوبائی وزیر قاسم علی پیرزادہ, اراکین اسمبلی سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کی شرکت. شیخ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان حضرت امیر عبدالقدیر اوان نے خصوصی خطاب کیا. روزہ وہ عبادت ہے جو حضور حق عطا کرتا ہے کہ ہر روزے دار اپنے آپ کو اللہ کے روبرو سمجھتا ہے. اس لیے جتنی شدید گرمی اور پیاس ہو وہ اپنے حلق کو پانی سے تر نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے اللہ جل شانہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ شاہد ہے. اور اگر ہماری زندگی اس کیفیت اور حال سے مزین ہو جائے کہ لمحہ لمحہ یہ حضوری نصیب ہو, تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے انداز ہیں یا جو ہمارے رویے ہیں, کیا ایسے ہی ہوں؟ جہاں اختیار ہے اس اختیار کا استعمال اگر یہ معلوم ہو کہ اللہ کے حضور جا کر پیش ہونا ہے, تو کیا مقتدر حصوں کا اختیار ایسے استعمال ہوتا؟ JUI کے مرکزی رہنما حافظ حسین احمد انتقال کر گئے. نماز جنازہ دوپہر 2 بجے کوئٹہ میں ادا کی جائے گی. حافظ حسین احمد 2 بار رکن قومی اسمبلی اور سینیٹر بھی رہے. صدر, وزیر اعظم, چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت سیاسی قیادت کا اظہار افسوس. بالائی علاقوں میں موسم بدلنے لگا. گلگت میں سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی. درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. مظفر آباد میں دھوپ نکلنے سے موسم خوشگوار. بلوچستان کے شمالی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود. پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک. اور کراچی میں لیاری دھوبی گھاٹ کی کچی مسجد کا فن تعمیر بے مثال. منفرد ڈیزائن کی وجہ سے کشتی والی مسجد کا نام دیا گیا. دور سے دیکھنے پر سڑک کے بیچوں بیچ کشتی کا گمان ہوتا ہے. اللہ کے اس گھر میں 1000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے.